سلمان صاحب، کل نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، ایک تو اس پریس کانفرنس کی ٹائمنگ کی اہمیت ہم آپ سے جانیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بینچ کو ہی نہیں مانتے تو فیصلہ کیسے مانیں گے، اور آج جو اتحادیوں کا مشاورتی اجلاس ہوا اس میں سامنے آ گیا 3 رکنی بینچ کا بائیکاٹ کر دیا. کیا یہ روش ٹھیک ہے؟ دیکھیں مریم، کل بھی یہاں ذکر کیا گیا تھا 97 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پہ مظاہرہ کیا تھا، وہاں پر حملہ کیا تھا. یہ پچھلی صدی کی بات ہے. میں پچھلے ہفتے کی بات کرنے لگا ہوں کہ شاید پاکستان کے نوجوانوں کو نہ پتہ ہو جو 20-25 سال کے ہیں کہ وہ تو پچھلی صدی میں ہوا. یہ پچھلے ہفتے ہوا کہ جوڈیشل کمپلیکس پہ کیا ہوا تھا. یہ لاہور ہائی کورٹ میں جو جلوس گیا تھا، جب پیشی تھی، پہلے تو پیش ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جب پیشی مجبوراً ہوئی تو ڈنڈے، سوٹے اور لاٹھیاں دیکھی لوگوں نے. یہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کا پولیٹیکل طرز عمل ہے. لیکن وہ تو خان صاحب کی جان کو خطرہ تھا نا. جی، ان کی جان کو بہت خطرہ ہے، انہیں بہت زیادہ خوف لاحق ہے. زندگی موت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اس طرح کا ماحول وہ اپنے لیے طاری کر رہے ہیں جو اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. لیکن بات یہ کہ پاکستان کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا جمہوری اور سیاسی مستقبل، تو جمہوری اور سیاسی مستقبل پولیٹیکل لیڈرشپ کے سیاسی طرز عمل کے ساتھ مشروط ہوتا ہے. یہ ساری کیفیت کس نے طاری کی، کیوں کر طاری کی؟ پھر مجھے بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا کہ ایک شخص جس کے خلاف ایک آئینی عمل ہوا اس نے اسی دن اسمبلی توڑ دی. اس کے بعد پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے بحال کی، پھر اس نے دیگر صوبوں میں اپنی اسمبلیاں توڑ دی، اپنی حکومتیں توڑ دی، اور ایک ہیجانی اور ہنگامی کیفیت طاری کرنا چاہتے ہیں اور اداروں کو پریشر میں لانا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب، میرا خیال نواز شریف صاحب کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ان کی ٹائمنگ بڑی درست ہے، اس لیے کہ وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہے. اور جو تاثر قائم ہوا ہے، دیکھیں پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی عزت و تکریم اور پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کا طرز عمل وہ ساری قوم کے سامنے ہے. اور میں نے کل کہا تھا کہ اب تو معاملہ 3 پہ آ گیا اور 3 کا فیصلہ متفقہ ہوگا. اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ فیصلہ تسلیم نہیں کرتے، یہ تاثر کیوں ہے؟ اور یہ کوئی حکومت ان پہ اثر انداز نہیں ہوئی، یا پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے نہیں کہا کہ آپ اس طرح کا فیصلہ کریں. یہ چیلنج ان کے ساتھی ججز نے کیا ہے. مجھے بتایا کہ کسی سیاستدان نے کیا ہے کہ 9 کا بینچ تھا، 9 سے 7 پہ، 7 سے 5 پہ، 5 سے 4 پہ، اور 4 کے بعد وہ 3 پہ آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں کی عزت و تکریم رہنی چاہیے اور عزت و تکریم ہونی چاہیے. آئین اور پاکستان کی عدلیہ. اور میں اب بھی یقین سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کوئی جذباتی طرز عمل اختیار نہیں کریں گے. اور منڈے کا دن انہوں نے تو اس حوالے سے کہا تھا کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز مفاہمت اور سیاسی درجہ حرارت کو کم کریں. یہی میرا پوائنٹ ہے. وہ مفاہمت کی بات کریں تو مفاہمت ہمیں ہوتی نظر نہیں آ رہی. خان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ وہ بیٹھنے کو تیار ہے، لیکن اس کے لیے بھی حکومت پہل کرنے کو تیار نہیں ہے. جب بحران پہ بحران پیدا ہو رہا ہے تو ایک نیا بحران پیدا کرنے کی تو ضرورت نہیں نہ تھی. آپ بینچ کے فیصلے کوئی نہیں مان رہے. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے بینچ تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے عوامی طاقت کو بروئے کار لانے کا اعلان کیا آج کہ ہم 3 ماہ میں الیکشن نہ ہوئے تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے. تو وہ اور کیا کس پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں؟ یہ کس پہ پریشر؟ اس وقت کورٹ میں ایشو ہے نا، تو وہ بھی عدالتوں پہ پریشر رکھنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتوں کا امتحان شروع ہے. اور اچھی بات یہ ہوگی کہ پاکستان کی، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ بڑی عدالت، بڑا فیصلہ بڑے بینچ کے ساتھ مشروط ہوگا، ایک محدود بینچ کے ساتھ. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تاثر یہ بن گیا ہے کہ وہ فیصلہ بھی سوچا سمجھا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں کا عزت اور احترام ہے، رہنا چاہیے، لیکن فیصلہ جو ہونا چاہیے وہ ایک بڑا فیصلہ ہونا چاہیے. اور اس فیصلے سے کوئی یہ بو نہیں آنی چاہیے کہ یہ جانبدار فیصلہ ہے، یہ ایک فریق کو خوش کر